بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ یقیناً یہ ایک پیچیدہ اور اہم مسئلہ ہے۔ ہر ذمہ دار اور نگران پر اپنے متعلق ماتحتوں کی تربیت کا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ استاد کے ذمہ اپنے شاگردوں کی، شیخ کے اوپر اپنے مریدین کی اور والدین پر اپنے اولاد کی ان کی نفسیات کے لحاظ سے صحیح تربیت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمانوں، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے اور ہر ایک سے اس کے رعیت کے نسبت سوال کیا جائے گا۔ بچپن میں بچے دل کے تختی چونکہ صاف شفاف ہوتی ہے بچپن میں بچہ کے دل کی تختی چونکہ صاف شفاف ہوتی ہے، پھر جیسے ماحول میں بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، ایسے ہی اثرات اس کے دل و دماغ پر نقش ہو جاتے ہیں اور عام طور سے اسی پر اس کی آئندہ زندگی کی تعمیر ہوتی ہے۔ لہٰذا مربی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کے لیے خوشگوار ماحول مہیا کریں، شریر بچوں سے الگ رکھیں، گھریلو زندگی میں بھی کوئی نامناسب بات یا غیر مہذب حرکت بچے کے سامنے نہ کریں، حرکات و سکنات میں بھی سنجیدگی و متانت ہو، بول چال میں پیار و محبت اور تنبیہ میں توازن اور اعتدال قائم رہنا چاہیے، تہذیب و شائستگی کا خیال رکھے، چونکہ غیر محسوس طریقے پر تمام چیزیں بچے کے اندر منتقل ہوتی ہیں اور وہ جس طرح کوئی کام دیکھتا ہے یا کوئی بات سنتا ہے عملاً اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچے کی اخلاقیات پر بھی خاص توجہ دی جائے۔ محبت میں اس کی عادتیں بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شریعت مطہرہ نے ہر موقع پر اعتدال کی تعلیم دی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بچے کی صحیح تربیت کر دینا کروڑوں کا مالک بنا دینے سے بہتر ہے۔ مزید فرمایا کہ اس زمانہ میں بہت سے لوگ اولاد کے لیے پریشان ہیں کہ کوئی اولاد نہیں، اور بہت سے لوگ اپنے اولاد سے پریشان ہیں کہ بچپن میں صحیح تربیت نہیں کی گئی، پیار پیار میں ان کو بگاڑ دیا، پھر پریشان ہیں کہ کیا کریں، اولاد مطیع نہیں، لڑکے نے بدنام کر دیا، جینا مشکل کر دیا وغیرہ۔ نیز یہ بھی اس زمانہ کا عام مزاج بنا ہوا ہے کہ اپنا بچہ اگر کوئی غلطی کر دے یا کوئی غلط بات زبان سے نکال دے یا کسی دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرے تو اس کے والدین یا مربی یہ بات کہہ کر ختم کر دیتے ہیں کہ بچہ ہی تو ہے، آہستہ آہستہ سنور جائے گا۔ حالانکہ بچپن کا دور ہی بگڑنے سنورنے کا دور ہوتا ہے۔ اس وقت مزاج کے اندر فساد اور بگاڑ آ گیا تو پھر مستقبل میں کا سنورنا مشکل ہے۔ لہٰذا بچے کی سچی محبت اور اصلی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر موقع پر اس کی نگرانی کی جائے، نامناسب امور سے اس فہمائش کی جائے، وہ کسی کی جانب لالچ کی نگاہ نہ ڈالے، شروع ہی سے اس کو عادی بنایا جائے کہ وہ ہر چیز کا سوال اللہ سے کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بچپن میں تعلیم فرماتے ہیں، اے بچے، خدا کو یاد رکھ، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر، اور جب تو مدد چاہے تو اللہ ہی سے مدد مانگ، اور جان لے اس بات کو کہ اگر تمام لوگ اس بات پر اتفاق کر لیں کہ تجھ کو کچھ نفع پہنچانا چاہیں تو ہرگز اس کے سوا کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا کہ اللہ نے تیرے واسطے لکھ دیا ہے، اور سب لوگ اس پر متفق ہو جائیں کہ تجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو ہرگز اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے
جو اللہ نے تیرے واسطے لکھ دیا ہے۔ یہ بات ہماری پچھلے ویڈیو میں گزر چکی ہے۔ اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو لہٰذا پہلے اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں۔ بچپن سے ہی توحید کی بنیاد پر بچے کی ذہن سازی کی جائے اور اس کا یقین اللہ کی ذات پر پختہ کرا دیا جائے۔ اس کے اثرات نمایاں محسوس ہوتے ہیں۔ تہمات سے اس کے دل دماغ پاک رہتا ہے، اس کے اندر غیرت اور خودداری آ جاتی ہے اور بچپن میں بنا ہوا یقین دل میں پختگی کے ساتھ جم جاتا ہے۔ میرے ایک قریبی دوست کا بچہ کم سنی کے باوجود ایک نیک خصلتیں دیکھ کر بڑی مسرت ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی چیز اسے دیں، واپس لیں تو واپس کر دیتا ہے۔ کھانے کی چیز اگر اس کے ہاتھ میں ہے تو پہلے دوسروں کو دے کر پھر خود کھانا، پیسے مانگو منع کر دیا تو ضد نہ کرنا، رونے پر فہمائش کرنے سے چپ ہو جانا، کلمہ یا سلام جو اسے سکھایا جائے تو اسے ادا کرنا وغیرہ۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن حقیقت میں ان کی بنیاد حیثیت ہے اور بلا شبہ اس میں والدین کی تربیت کا دخل ہوتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ بچہ ہر حال بچہ ہوتا ہے۔ اس کو ہر بات میں اتنا محاط اور حساس بنا دینا کہ وہ اپنی فطری عادتوں اور جائز شرارتوں کو بھی گناہ سمجھنے لگے اور اپنے عمل اور گفتگو کو سے کوئی بزرگ محسوس ہو، یہ اس کے بچپن کے ساتھ زیادتی ہے۔ بڑے ہو کر ایسے بچوں کے جذبات پر یا تو ایک پڑمردگی سی آ جاتی ہے یا بچپن کی محرومیوں کا جوانی میں تدارک کرتا ہے جو زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے اخلاق و عادات کی اصلاح کے ضمن میں اعتدال اور توازن بھی ضروری ہے۔ عموماً بچے کی عادت پیسے مانگنے کی ہوتی ہے۔ اس عادت کو حد اعتدال میں رکھا جائے، نہ تو یہ کہ اٹھتے بیٹھتے پیسے لینے ہی کو بچہ وظیفہ بنا لے اور نہ ایسا کرے کہ بچہ احساس محرومی کا شکار ہو جائے۔ کوئی دوست یا مہمان یا کوئی بھی آدمی کچھ چیز پیسے وغیرہ دے تو بچہ اپنے والدین کی اجازت بلکہ حکم کے بغیر نہ لے۔ کسی سے یوں ہی کوئی چیز لینے سے بھی عادت بگڑ جاتی ہے، چنانچہ آئندہ وہ شخص آ جائے تو لالچ کی نگاہ بچہ اس پر ڈالتا ہے اور امید لگائے ہوتا ہے۔ اگر وہ آدمی دستی وغیرہ نکالنے کے لیے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو بچہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے پیسے نکال رہا ہے۔ مربی اس کا بھی خیال رکھے کہ ہمہ وقت بچہ کو ڈانٹ نہ کر کہ اس سے یقیناً وہ بجائے مانوس ہونے کے متوحش ہو جاتے ہیں، بلکہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے یقیناً چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ملحوظ رکھ کر انس و محبت کے ساتھ اس کے جائز ضد بھی پوری کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ بعض دفعہ تو 10 روپے دے دیے اور بعض اوقات جیب خالی ہے تو 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا۔ اس پر بچہ یقیناً ضد کرتا ہے اور پریشان ہوتا ہے۔ عادت چونکہ اس کی خرچ کرنے کی بن چکی ہے، اگر اس کی صرفہ میں تنگی ہوتی ہے تو پھر وہ ادھر ادھر غلط نظر ڈالتا ہے۔ اس طرح چوری وغیرہ کے غلط عادات بھی بن سکتے ہیں۔ الحاصل تربیت کا مسئلہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ اس کے کچھ ضابطے، قوانین یا کچھ لکیریں مقرر نہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر تربیت کی جاتی رہے، بلکہ تربیت کے طریقے احوال و مواقع، نفسیات و جذبات اور خیالات کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ جتنے بچے والدین کے زیر تربیت ہیں یا جس قدر طلباء یا مریدین استاذ و شیخ کے یہاں حلقہ بگوش ہیں، ہر ایک کی مزاج و عمر کے لحاظ سے تربیت کرنا لازم ہے۔
سب کو ایک لکڑی سے نہ ہانکا جائے۔ محسن انسانیت مربی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب تربیت میں جو تعلیمات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تربیت کا عملی نمونہ مربی حضرات کے لیے مشعل راہ ہیں۔ طریق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو تربیت کی جائے گی بلا شبہ وہ باعث خیر و برکت ہوگی اور اس کے نمایاں اثرات مشاہدہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو جوائن کریں اور اس کے نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ بر وقت آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچ سکیں۔